نسبت رکھنے والی ہر چیز کو بھی افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اب چاہے وہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے وہ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، چاہے وہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ہر چیز جو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو ساتھی عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ ساتھی بھی تمام رفقاء میں سب سے افضل و اعلیٰ، حضور کے اہل بیت عظام بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ، کائنات میں کسی کے اہل بیت ایسے نہیں ہیں۔ اور مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو امت عطا فرمائی، وہ امت بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ نسبت سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کو عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا بنایا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس امت کے اعزاز و اکرام کو کئی مقامات پر کئی انداز سے ذکر فرمایا۔ چوتھے پارے میں جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں پر ظاہر ہوئی، یعنی ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک جتنی قومیں، جتنے لوگ روئے زمین پر نمایاں ہوئے، ظاہر ہوئے، ان میں سب سے بہترین امت جناب آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور پھر اس کے افضل ہونے، اس کے بہتر ہونے کی جو بنیاد اور مدار ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، بحیثیت مجموعی اپنے کرتوتوں پر غور کریں، تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پچھلی امتوں میں کیا جاتا ہو، ایسا کوئی جرم نہیں ہے جو پچھلی امتوں میں کیا جاتا ہو، اور آج بحیثیت مجموعی امت میں ہم دیکھیں تو وہ جرائم نہ ہوتے ہوں۔ اور ایسے جرائم بھی ہیں کہ جن کی بنا پر سابقہ امتیں ہلاک کر دی گئیں، ان پر عذاب نازل ہوئے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ اس تفصیل کا ذکر ہے کہ کس کس نبی پر اللہ رب العزت نے جب ان کی قوم کو آپ نے نصیحتیں فرمائیں، ان کی اصلاح فرمائی، تو انہوں نے کیا جرائم کیے، کس طرح سے نافرمانیاں کی، وہ ساری تفصیل قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کے تفصیلی اذکار ہمیں قرآن پاک کی آیات میں ملتے ہیں۔ تو وہ سارے جرائم جو ان قوموں کو تھے، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر وہ سارے جرائم ہمیں اپنے اندر نظر آتے ہیں بحیثیت امت کے، لیکن یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس امت پر فضل و کرم فرمایا ہے کہ ہمیں مجموعی عذاب سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مہلت عطا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ رب العزت نے توبہ کے، استغفار کے مختلف مواقع عطا فرمائے، اور تھوڑے عمل کو بھی اللہ رب العزت نے زیادہ اجر و ثواب کی صورت میں انعام کے طور پر اس امت کے لیے اعزازات مقرر فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ پچھلی امت کے جو لوگ تھے وہ عمر میں بہت زیادہ تھے، ان کی طویل عمریں تھیں، یعنی کوئی 100 سال ہے، کوئی 500 سال کسی کی عمر ہے، کسی کی 300 سال عمر ہے، یہ مختلف قوموں میں مختلف احوال رہے، تو ظاہر ہے عمر زیادہ ہے، عمل کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ تو کسی صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ عمل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اس امت کے افراد تھوڑا عمل بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بڑی عمر والوں کے عمل سے کئی گنا بڑھ کر انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ محض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کا یہ اعزاز و فخر ہے، ورنہ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پڑ نہیں ہے، کوئی ہمارا ایسا عمل قابل ذکر یا قابل ستائش نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے اس امت کو فضیلت اور بہتری عطا فرمائی، عرفہ و اعلیٰ بنایا، لیکن پھر امت کی مزید کلاسیفیکیشن کی جائے
مزید اس کی ڈیٹیل اور تقسیم کی جائے تو پھر مختلف طبقات ہیں، مختلف درجات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں خود متعین کیا، خود ان کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ اس بہترین امت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اور بہتر ہیں اور نمایاں ہیں، اور جن کے مراتب، جن کے رتبے، جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ اور اسی امت میں کچھ ایسے محروم بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعزاز عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی، اتنی پیاری نسبت عطا فرمائی، لیکن انہیں اپنے مقام کا، اپنے رتبے کا احساس نہ ہوا، اور انہوں نے ان تمام فضائل کو، ان تمام مراتب کو کوئی اہمیت نہ دی، اور خود اپنے لیے پستی کے اور رسوائی کے راستے کا انتخاب کیا۔ ڈیٹیل میں یہ احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں، چند ایک اس ضمن میں ہم سماعت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح سے اس کی تقسیم ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2325، جس سیاستہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تفصیلاً ارشاد فرمایا، 4 طرح کے لوگوں کا نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ میں ڈیٹیل کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے، وقت کو دیکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، علم پر عمل کی نعمت بھی عطا فرمائی، اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے اسے مال بھی عطا فرمایا۔ علم کی دولت بھی ہے، علم کے ساتھ عمل بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے مال کی دولت بھی عطا فرمائی۔ اور اس مال کو حاصل کرنے میں اور اس مال کو خرچ کرنے میں دونوں چیزیں اہم ہیں۔ مال حاصل کیسے ہوا اور اس کو خرچ کہاں کیا، دونوں معاملات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا خوف اس کے دل میں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور اس مال کے ذریعے سے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور جو اس مال کے حقوق ہیں، اپنے اہل و عیال کی کفالت ہے اور دیگر جو ذمہ داریاں اس پر ہیں، ان کو وہ ادا کرتا ہے، اور اس مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر خرچ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات واجبات اور دیگر نفل صدقات میں وہ مشغول رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کیٹیگری میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بلند و بالا ہے کہ جنہیں اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا لیکن مال کی وسعت نہیں دی، لیکن اس کی نیت سچی ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے تو میں فلاں کی مدد کر دوں، فلاں مستحق ہے، اس کی میں فلاح کا، اس کی خیر کا معاملہ کر دوں۔ اور اس اچھی نیت کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس دوسرے طبقے کے پاس، جس کے پاس علم ہے لیکن مال کی وسعت نہیں ہے، لیکن نیت سچی ہے، عزم اچھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت اور عزم کی وجہ سے اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کا عزم پختہ ہو، ارادہ اچھا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کے انبار شروع ہو جاتے ہیں۔ عزم ضروری ہے، اور جیسا کہ حدیث مبارکہ اکثر ہم سنتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم سے بچو۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ حضور نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر مال کی فراوانی ہو تو میں مستحق کی مدد کروں گا، غریب کی مدد کروں گا، یا اپنے اہل و عیال یا اپنے اعزاء اقربا کا میں خیال کروں گا، فرمایا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہے، اگر عزم اچھا ہے، نیت اچھی ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ ایک ٹکڑا بھی کافی ہے۔ اور دوسری طرف مال کی فراوانی ہو، اتنی وسعت ہو، اور انسان شاہ خرچیاں کرتے ہوئے مال لٹاتا رہے، اور اس میں اللہ نہ کرے اگر برے عزائم شامل ہو جائیں، ریاکاری کے عناصر شامل ہو جائیں، تو پھر یہ جتنی بھی اس کی وسعتیں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور اس کا سارا یہ مال کا خرچ کرنا اس کے کوئی کام نہ آئے گا۔ تو نیت کا مدار بہت ضروری ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر فوج عطا فرمائی، تو ایک دن وہ ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے، ایک مٹی کے ٹیلے پر کھڑا ہو کر اپنی فوج کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی وسعت عطا فرمائی ہے، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، ایک جملہ اس کے ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگا، کہنے لگا کہ اگر اتنی فوج میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہوتی
تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ساری فوج کو پیش کر دیتا، سب کو قربان کر دیتا۔ تو اس میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے جنت اور بخشش کی بشارت مل جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عزم اور ارادہ کہ جس نے اتنی بڑی بات اس کے ذہن و دماغ میں ایک جملہ گردش کر دیا اور ایک بہترین عزم اس کے دل میں پیدا ہو گیا، یہ عزم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ کام نہ کر سکا، نہ اس کے پاس وہ موقع ہے، لیکن پختہ ارادہ ہو، نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کے ذخائر شروع فرما دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں خرچ کرتا ہے، اور نہ اس مال سے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، نہ اعزا اقربا کا، نہ کفالت کرتا ہے اپنے اہل خانہ کی صحیح انداز سے، اور نہ ہی وہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بلکہ گناہوں میں، اسراف میں، فضولیات میں اس مال کو وہ پان کی طرح بہا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ تمام درجوں میں سب سے بدترین درجہ ہے۔ اور پھر اس سے متصل نبی پاک علیہ السلام نے چوتھا درجہ ذکر فرمایا کہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ مال ہے، لیکن مال کی تمنا اور ہوس ہے، اور اس ہوس کا بھی عزم انتہائی برا ہے، ارادہ انتہائی نازیبا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ اگر مال میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی عیاشیاں کرتا، میں بھی فلاں گناہ کرتا، میں بھی یہ کام کرتا، فلاں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہے، فلاں کے پاس پیسہ ہے تو یہ اس کام میں لگا ہوا ہے، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ جرم کرتا، یہ بھی گناہ کرتا۔ معاذ اللہ اپنے خیالی پلاؤ میں وہ گناہوں کی ایک تفصیل بنائے بیٹھا ہے، اور ارادہ پختہ ہے کہ اگر میرے پاس مال آ جائے تو میں بھی ان گناہوں میں اپنے پیسے کو خرچ کرنا شروع کروں۔ ہے کچھ بھی نہیں، لیکن اس برے اور ناپاک عزائم کی وجہ سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا لیکن پھر بھی گناہ میں برابر شریک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نہ انسان دین کے قریب ہوا، نہ علم سیکھا، نہ عمل کیا، نہ مال ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، سوچ کا زاویہ درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان نہ کردہ گناہوں کے وبال میں بھی مبتلا ہے کہ جو اس نے اپنے عزم میں اور ارادے میں اور اپنی نیتوں میں ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہی کیٹیگریز میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو کسی عہدے اور منصب کو پانے والے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، عہدہ عطا فرمایا ہے، کسی خطے کی سربراہی عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ امام عادل رفیق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے افضل ترین بندے رتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا، عہدہ دیا، تو اس عہدے کا وہ لحاظ کرتے ہوئے مسلمانوں میں، لوگوں میں انصاف کو، عدل کو قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ امام عادل رفیق، اور جو نرمی اختیار کرنے والا ہے، ایسا حکمران کہ جس کے دل میں نرمی ہے، رعایا کا خوف ہے، اس کے حقوق کی پاسداری ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کا عزم ہے، جذبہ ہے، اور اس کے لیے اس کی کوششیں ہیں۔ تو یہ عہدہ اتنا اہم ہے، اس کے اتنے تقاضے ہیں جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیے، اور پھر اس پر انعام بھی ایسا ہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین رتبہ ان کا ہوگا کہ جنہوں نے حکمرانی کی لیکن عدل و انصاف کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور شریعت کے حدود کو مقرر کرتے ہوئے، اس کو نافذ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اور اس کے برعکس انہوں نے فرمایا وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ، کہ بدترین لوگ جو قیامت میں رتبے اور مقام کے اعتبار سے ہوں گے وہ حکمران ہوں گے، وہ عہدیدار ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لوگوں پر ظلم و جبر کیا، تشدد کیا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، اور لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا۔ یہ جو ہمارے یہاں فیشن چلا ہوا ہے اور عہدے و منصب کو کاروبار بنایا ہوا ہے کہ کوئی اتنے پیسے لگا کر آیا تو اسے اتنے پیسے اب بٹورنے ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس منصب کو کتنا مقام رتبہ دیا ہے، اور اس پر انسان کے اخروی مرتبوں کا مدار ہے کہ اگر اس منصب کے صحیح تقاضوں کو انسان پورا کر لے تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی مقرب بن جائے، اور اگر اس منصب کا اس نے لحاظ نہ رکھا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور اس حوالے سے یہ مرتبہ ذکر فرمایا اور یہ کیٹیگری ذکر فرمائی، فرمایا احب الناس الی اللہ
انفعهم للناس یکشف عنہ قربۃ او یقضی عنہ دینا او یطرد عنہ جوعا ولا امشی مع اخ لی فی حاجہ. حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور طبقہ اس امت میں وہ ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے. احب الناس الی اللہ, اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ. فرمایا انفعهم للناس, کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے, جس کی شخصیت, جس کا کردار, جس کے اخلاق, جس کا مال, جس کا تکلم, جس کی گفتگو, ہر اعتبار سے وہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث نفع ہے. اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہے, بلکہ وہ خیر کو, نفع کو اور فوائد کو, منفعت کو لوگوں کے لیے عام کرنے والا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مقرب ہوگا, اور احب الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے کہ وہ یکشف عنہ قربۃ, کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرتے. کوئی مسلمان پریشان ہے, تکلیف میں ہے, وہ اپنے استطاعت کے مطابق اسے اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. او یقضی عنہ دینا, یا اس کی جانب سے اس کا قرض ادا کر دیتا. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص واقعتاً وہ اپنے قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے, اور نہ ہی اس کا مزاج ایسا ہے کہ کسی کے پیسے دبانے کا وہ عادی ہے, اور ہم اس کی جانب سے اس کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی, اور فرمایا کہ کسی بھوکے کی بھوک کو مٹا دے, یا اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے وہ اس کام کی طرف بڑھے. پھر حضور فرماتے ہیں احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا. حضور فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں, حضور نے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو کام ہے, امت کی خیر خواہی, امت کی بھلائی میں لگ جانا اور لوگوں کے لیے نفع بخش بن جانا, حضور نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں 1 مہینہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اس شریعت نے ترتیب رکھی ہے, ترجیحات متعین فرمائی ہیں کہ کون سا کام ہمیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے, اور کس کام کی کتنی ضرورت ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہم اپنی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے تو کر رہے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی ہماری ذات سے امت کو کیا فائدہ ہے, ہم اس کار خیر میں کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, ہماری طرف سے کیا اضافہ ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان احادیث میں ہمیں ترغیب دلائی. بہت ساری چیزیں ہیں, انسان غور کرتا چلا جائے. بلکہ میں اس بات کو اگر احادیث کے تناظر میں ہی عرض کروں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں. الایمان 70 و بضع شعبۃ, اور پھر حضور نے آگے فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق او کما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں, اور سب سے ادنا حصہ اس کا یہ ہے, یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. بظاہر عمل کتنا مختصر ہے, حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز نقصان دہ ہے اور کوئی مسلمان یہاں سے گزرے گا, اسے یہاں سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے اور کوئی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس چیز کو ہم نے صرف وہاں سے ہٹا دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت اسے عطا فرماتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں کا. فرمایا 2 لوگ تھے, ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اور ایک شخص نے راستے میں گزرتے ہوئے وہاں پر کیل ٹھوک دی, اور اس نے دل میں یہ اچھی نیت کی کہ یہاں سے مسافر گزرتے ہیں, کچھ دیر اپنی سواری کو یہاں باندھ لیں گے, کچھ دیر آرام کر لیں گے. اس مقصد سے اس نے صرف وہاں پر ایک کیل ٹھوک دی اور وہ اپنے سفر پر آگے بڑھ گیا. دوسرا مسافر آیا اور اس نے سوچا کہ بڑا عجیب کوئی پاگل آدمی ہے, کس نے یہاں پر بیچ میں کیل ٹھوک دی ہے, کسی کے پیر پر اگر یہ لگ جائے, اس کا پیر چھل جائے تو آگے اس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جائے گا, مسافر آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. اس نے اس کیل کو نکال کر ایک طرف پھینک دیا. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دو. بظاہر دونوں کا عمل بالکل اپوزٹ ہے, بالکل مختلف ہے, لیکن نیت کی پاور اتنی ہے, عزم اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا ہو, مقاصد اچھے ہوں, تو پھر عمل کی نہ مقدار دیکھی جاتی ہے, نہ اس کی حیت دیکھی جاتی ہے, نہ اس کی ترتیب دیکھی جاتی ہے. صرف پختہ ارادہ ہو, نیت اچھی ہو, عزائم اچھے ہوں, اللہ کا قرب مقصود ہو, امت کی بھلائی اور خیر خواہی مقصود ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ثواب و جزا کے سلسلے اس کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام نے بدترین لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ارشاد فرمائی, فرمایا ان من شر الناس, لوگوں میں بدترین وہ ہیں من ترک الناس او ودعه الناس اتقاء فحشہ, کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کو چھوڑ دیں یا ان کے سامنے بات نہ کریں. یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ بس اس کے شر سے میری حفاظت ہو جائے,
اس لیے اس کے سامنے کچھ بولتے نہیں. یعنی اس کی فحش کلامی، حدیث میں الفاظ اتقاء فحشی، اس کی فحش کلامی سے، اس کی بد کلامی سے لوگ اتنے تنگ ہوں کہ لوگ اس سے بات کرنے میں بھی کتراتے ہوں اور اس سے دور رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہوں. تو فحش کلامی، بد کلامی، یہ انتہائی ناپسندیدہ یہ اطوار ہیں کہ جس کی قرآن و حدیث میں ہمیں سخت مذمت ملتی ہے. بات بات پر گالیاں نکالنا اور بیہودہ باتیں کرنا، ذو معنی گفتگو کرنا کہ جس سے بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہو، فحش کلامی ظاہر ہوتی ہو، یہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنا اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ اب یہ ہر گیدرنگ کا حصہ بن چکا ہے. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا ان من شر الناس، یہ لوگوں میں بدترین لوگ ہیں کہ جو اس روش میں مبتلا ہیں. اور بھی بہت ساری روایات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پر ہمیں عمل کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے.